کچھ باتوں کا ذکر کرنا بڑا ضروری ہے۔ مثال کے طور پہ کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے دور میں جب کابل میں کچھ پاکستان کے باغی لیڈر بیٹھے ہوئے تھے اور وہ افغان حکومت کے ساتھ مل کے پاکستان میں دہشت گردی کروا رہے تھے، تو ایک واقعہ ہوا تھا پشاور یونیورسٹی میں کہ پیپلز پارٹی کے ایک رہنما تھے حیات محمد خان شیر پاؤ، ان کو ایک بم دھماکے میں شہید کیا گیا، اور اس بم دھماکے میں افغان گورنمنٹ انوالو تھی، اور جو اس زمانے میں جو ایک بھٹو صاحب کے دور میں ایک پولیٹیکل پارٹی تھی نیشنل عوامی پارٹی نیپ، اس پر پابندی لگائی گئی تھی۔ اس کے کچھ رہنما جو ہیں وہ پاکستان سے بھاگ کے کابل چلے گئے تھے، وہ وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے، انڈینز کے ساتھ بھی رابطہ تھا ان کا، اور وہ افغان انٹیلیجنس کے ساتھ مل کے پاکستان میں دہشت گردی کرواتے تھے۔ تو بھٹو صاحب نے کیا کیا کہ اپنے آئی جی ایف سی میجر جنرل نصیر اللہ خان بابر کو یہ کہا کہ یہ پاکستان میں دہشت گردی ہو رہی ہے اور اس میں انڈیا بھی انوالو ہے اور افغان حکومت بھی انوالو ہے، تو اس کا جواب دینا ہے۔ تو آپ یہ کریں کہ افغان حکومت کے جو مخالفین ہیں ان کو اکٹھا کریں اور ان کو ہم پاکستان سے سپورٹ کریں گے۔ تو جناب اس وقت 1973-74 میں پاکستان کے جو حکومت ہے اس نے یہ فیصلہ کیا کہ گلبدین حکمت یار، برہان الدین ربانی، احمد شاہ مسعود اور بہت سے جو اس وقت کی افغان حکومت کے مخالف لیڈر تھے جو افغانستان کے اندر تھے اور اپنی حکومت کے خلاف گریلا کارروائیاں کر رہے تھے، ان کو ہم نے پاکستان بلایا۔ یہ کانسیپٹ غلط ہے کہ یہ ان سب لیڈر جو ہیں ان کو پاکستان میں ٹریننگ کیمپ جنرل ضیاء الحق نے مہیا کیے تھے۔ جنرل ضیاء الحق تو 1977 میں آیا تھا، 1977 میں۔ بھٹو صاحب کی حکومت نے یہ کام 1974-75 میں شروع کر دیا تھا، اور ودن 1-2 ایئرز یہ جو حکمت یار صاحب ہیں، احمد شاہ مسعود صاحب ہیں، ربانی صاحب ہیں، انہوں نے ان کو باقاعدہ نصیر اللہ بابر صاحب نے ایف سی میں بھرتی کیا تھا، ان کو بھرتی کیا گیا تھا، ان کو تنخواہ ملتی تھی۔ تو انہوں نے جب کارروائیاں شروع کی افغانستان میں، تو جو وہاں پہ حکومت تھی، سردار داؤد صاحب اس حکومت کے سربراہ تھے، وہ فوراً پاکستان کے ساتھ مذاکرات پہ راضی ہو گئے، اور اس کے بعد جو داؤد صاحب ہیں وہ پاکستان آئے، اور انہوں نے جناب بھٹو صاحب کے ساتھ ایگری کیا کہ ہم اپنے تمام معاملات جو ہیں وہ بات چیت سے حل کریں گے۔ اور کیا ایگریمنٹ ہوا؟ ایگریمنٹ یہ ہوا کہ افغانستان کی حکومت ڈیورنٹ لائن کو مستقل سرحد کے طور پہ تسلیم کرنے کے لیے تیار ہے، اور ان ریٹرن انہوں نے کیا مانگا کہ یہ جو نیب کے رہنما ہیں، نیشنل عوامی پارٹی کے رہنما، حیدرآباد سازش کیس میں جیل میں بند کیے ہوئے ہیں، ولی خان صاحب تھے، اس میں مینگل صاحب تھے، خیر بخش مری صاحب تھے، اور بہت سے اور رہنما تھے، ان کی بڑی تعداد تھی، تو آپ ان کو ریلیز کر دیں۔ بھٹو صاحب مان گئے، اور بھٹو صاحب جب مان گئے تو یہ اگست 1976 میں یہ سب معاملات طے ہو گئے، اور اس کے بعد بھٹو صاحب نے اناؤنسمنٹ کرنی تھی۔ اس دوران پاکستان میں الیکشن آ گئے 77 میں، اور الیکشن میں دھاندلی کے خلاف ایک تحریک چلائی گئی۔ اس کے بعد آپ کو پتہ ہے اس تحریک کے پیچھے کون تھا؟ اس تحریک کے پیچھے امریکہ تھا۔ مسئلہ یہ تھا کہ بھٹو صاحب ایٹم بم بنا رہے تھے، تو بھٹو صاحب کو اس ایٹم بم بنانے سے روکنے کی کوشش کی گئی، وہ نہیں رکے، تو ان کو ہٹانے کا ایک منصوبہ تیار ہو گیا، اور پھر اس میں استعمال ہوئے جنرل ضیاء الحق۔ تو وہ بھٹو صاحب جو کہ ایٹمی پروگرام بھی شروع کر رہے تھے اور ڈیورنٹ لائن کا مسئلہ بھی حل کروانے کے قریب تھے، ان کو ایک ملٹری کو کے ذریعے حکومت سے نکالا گیا، اور اس کے بعد کیا ہوا کہ جناب بھٹو صاحب جیل میں تھے، اور جنرل ضیاء الحق نے سردار داؤد جو ہے اس کو 1978 میں پاکستان بلایا، اور سردار داؤد جو ہے اس کے مطالبے پہ جو نیب کے رہنما تھے ان کو ریلیز کر دیا، اور ڈیورنٹ لائن کا مسئلہ کسی نے ٹچ ہی نہیں کیا۔ یہ جو میں آپ کو ڈیٹیل بتا رہا ہوں، یہ ڈیٹیل جو ہے یہ ساری ڈاکومنٹڈ ہے۔ ایک تو یہ بھٹو صاحب کی انگریزی میں کتاب شائع ہوئی تھی جو انہوں نے جیل سے لکھی تھی، جیل سے لکھ کے انہوں نے سمگل کی تھی، یہ باہر گئی اور یہ شائع ہوئی۔ اب اس کا اردو ترجمہ بھی دستیاب ہے، اف آئی ایم اسیسینیٹڈ کے نام سے یہ کتاب شائع ہوئی تھی۔ اس کا اردو ترجمہ ہے اگر مجھے قتل کر دیا گیا۔ اس کتاب میں انہوں نے یہ لکھا ہے، اس کتاب میں، کہ میرا سردار داؤد سے یہ ایگریمنٹ ہو گیا تھا،
اور اس ایگریمنٹ کے تحت ڈیورنڈ لائن کو ہم تسلیم کرنے والے تھے، لیکن اس دوران میری حکومت ختم ہو گئی، اور حکومت ختم ہونے کے بعد جو ہے وہ یہ معاملہ جو ہے یہ سب ختم ہو گیا۔ تو یہ جو ایک بہت بڑا بلنڈر کیا جنرل ضیاء الحق نے کہ ڈیورنڈ لائن کا مسئلہ حل ہو جانا تھا، لیکن اس نے صرف بھٹو صاحب جو ہیں ان کو جیل میں ڈال کے اور نیب کی لیڈرشپ کو اس لیے ریلیز کر دیا کہ وہ بھٹو صاحب کے مخالف تھے، اور ڈیورنڈ لائن جو ہے اس کو اگنور کر دیا۔ اب آج جو افغان طالبان کے ساتھ ہمارا مسئلہ ہے وہ ڈیورنڈ لائن کا ہے، جسے بھٹو صاحب نے 1976 میں ریزالو کر لیا تھا۔ آگے یہ ہوا کہ پھر روس نے افغانستان پہ قبضہ کر لیا۔ جب روس نے افغانستان پہ قبضہ کر لیا تو جس امریکہ کے کہنے پر ہم نے بھٹو صاحب کو ہٹایا تھا، اسی امریکہ کے کہنے پہ پھر ہم دوبارہ افغانستان میں انوالو ہو گئے، اور وہاں پہ جو رشین آرمی کی موجودگی تھی اس کے خلاف ہم نے امریکہ کے ساتھ مل کر افغان مجاہدین کی مدد کرنی شروع کر دی۔ اب اس میں پاکستان میں دو اسکول آف تھاٹ ہیں۔ ایک اسکول آف تھاٹ کہتا ہے جی کہ ہم نے وہ غلط کیا، ایک اسکول آف تھاٹ کہتا ہے نہیں جی ہم نے وہ بالکل درست کیا۔ اب اس میں آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ جو بہت سے جو افغان رہنما تھے، اس میں کچھ افغان رہنما تو وہ تھے جن کو بھٹو صاحب پاکستان لائے تھے، گلبدین حکمت یار، احمد شاہ مسعود، برہان الدین ربانی، یہ تھے۔ کچھ افغان رہنما جو ہیں وہ بعد میں شامل ہوئے، جیسے کہ جلال الدین حقانی صاحب تھے، اور انہوں نے جو روس ہے اس کے خلاف بڑی زبردست مزاحمت کی، اور وہ جو مزاحمت تھی اس کے نتیجے میں جو روسی ٹینک ہیں ان کا تورخم کے راستے سے پاکستان میں داخل ہونے کا جو خواب ہے اس کو چکنا چور کیا گیا۔ لیکن اس کے کچھ آفٹر فیکٹس بھی تھے، اور جو افغانستان کی جنگ تھی اس میں جو پاکستانیوں کی شمولیت تھی، پاکستان کی جو بہت سی مذہبی جماعتیں ہیں، مختلف گروہ ہیں، ان کی جو انوالومنٹ تھی، اس سے پاکستان میں کلاشنکوف کلچر آیا اور پاکستان میں ملیٹنسی بڑھ گئی۔ اچھا، اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ جب روس جو ہے اس کو افغانستان میں شکست ہو گئی اور سوویت یونین جو ہے اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، تو اس کے بعد وہاں پہ ایک مجاہدین کی حکومت آئی، برہان الدین ربانی صاحب اس کے سربراہ بنے۔ تو ربانی صاحب جو ہیں جن کو پہلے بھٹو صاحب پاکستان لے کے آئے تھے، پھر جنرل ضیاء الحق کے دور میں ان کو یہاں سے ان کی بھرپور میزبانی کی گئی، وہ اب بن گئے جی پریزیڈنٹ افغانستان کے 1992 میں۔ اب وہ جب افغانستان کے پریزیڈنٹ بنے تو وہ پاکستان کی بات نہیں سنا کرتے، اور یہ بھی میں اب آپ کو بتا دوں کہ یہ کہا جاتا ہے جی کہ جی یہ افغان طالبان جو ہیں جی یہ القاعدہ اور اسامہ بن لادن کی میزبانی کرتے تھے۔ جو اسامہ بن لادن ہے اس کو سعودی عرب میں گرفتار کر لیا گیا تھا، جب وہ 1989 میں ان کو یہاں سے ایکسپیل کیا گیا بائی فورس، بے نظیر بھٹو کی حکومت نے ان کو یہاں سے نکال دیا، تمام عرب فائٹرز کو نکال دیا، وہ سعودی عرب چلے گئے، اور 1990 میں جب عراق نے کویت پر حملہ کیا تو اس کے بعد اسامہ بن لادن نے سعودی حکومت کو اپنی خدمات پیش کی کہ ہم کویت میں عراق کے خلاف مزاحمت کرتے ہیں، آپ یہاں پہ امریکہ کو فوجی اڈے نہ دیں۔ تو جب ان کی بات نہیں مانی گئی، امریکہ کو فوجی اڈے مل گئے، انہوں نے مخالفت شروع کی، ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ تو اسامہ بن لادن کو سعودی عرب سے افغانستان لانے میں جو کردار ادا کیا وہ ربانی صاحب نے ادا کیا، کیونکہ ان کا پاکستان اور سعودی عرب کی حکومت کے ساتھ اچھا تعلق تھا، اور پہلے بن لادن صاحب جو ہیں افغانستان آئے، پھر وہ پاکستان آئے، پھر وہ سوڈان چلے گئے، اور اس دوران افغانستان میں خانہ جنگی شروع ہو گئی، انہوں نے لڑنا شروع کر دیا۔ ربانی صاحب اور احمد شاہ مسعود ایک طرف تھے، حکمت یار دوسری طرف تھے، ان کی لڑائی شروع ہو گئی۔ خانہ جنگی کے نتیجے میں 1994-95 میں یہ طالبان جو ہیں یہ مرج ہوئے، اور ان طالبان کو مرج ہونے کے بعد یہ قندھار میں جب ان کی تشکیل ہوئی، یہ معرض وجود میں آئے، تو ان کو ایک امریکن آئل کمپنی ہے یونوکول، اور یونوکول کے نمائندے تھے رابرٹ اوکلے اور حامد کرزئی۔ انہوں نے نصیر اللہ بابر کے ساتھ مل کر ان کو سپورٹ کرنا شروع کیا۔ آپ کو حیرانی ہو رہی ہے، میں جتنی بھی آپ کے ساتھ باتیں کر رہا ہوں یہ ساری ان کی میں ایویڈنس آپ کو دے سکتا ہوں، میرے سامنے اس وقت بہت سی کتابیں پڑھی ہیں۔
ان میں ایک یہ کتاب ہے جی فتح افغانستان، یہ مصطفیٰ کمال پاشا صاحب کی کتاب ہے اور یہ پاکستان میں شائع ہوئی ہے۔ پھر اس کے علاوہ بھی بہت سی کتابیں ہیں، تو ان میں یہ ساری کہانیاں لکھی ہوئی ہیں، یہ ساری کہانیاں ان کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں۔ یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم نے کس طریقے سے افغانستان میں جو حکومتیں آتی رہیں ان کو انسٹال کیا، وہاں پہ کبھی کرزئی کو، کبھی ہم نے وہاں پہ انسٹال کیا اشرف غنی کو، تو ملا عمر جو ہیں، جو ان کی جو حکومت آئی تھی وہ اسی خانہ جنگی کے نتیجے میں آئی تھی۔ یہ جو خانہ جنگی 1992 93 94 میں جو خانہ جنگی شروع ہوئی، اس کے نتیجے میں ملا عمر صاحب نے طالبان بنائے، اور پھر طالبان کو ہم نے استعمال کیا۔ یونوکول کے پیسے جو ہیں وہ نصیر اللہ بابر صاحب 1994 میں بے نظیر بھٹو کی حکومت کا حصہ تھے، تو یونوکول نے پیسے دیے، رابرٹ اوکلے نے پیسے دیے۔ وہ پیسے طالبان کو علم تھا یا نہیں تھا، تو انہوں نے جب قندھار پہ قبضہ کر لیا تو اس پیسے سے انہوں نے اسلحہ بھی خریدا اور کمیونیکیشن نیٹ ورک بھی بنایا، اور یہ پائپ لائن پولیس تھی۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ جو ترکمانستان سے ایک گیس پائپ لائن پاکستان آنی تھی، اس گیس پائپ لائن کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہم نے یونوکول کی مدد سے ایک ملیشیا ریز کی، اور خیال تھا کہ یہ ملیشیا ایک پائپ لائن پولیس کا کردار ادا کرے گی، لیکن وہ ملیشیا تھی جو وہ بڑھتے بڑھتے کابل تک پہنچ گئی، اور جب وہ کابل پہنچی تو اسامہ بن لادن سوڈان سے افغانستان آ گئے۔ اب ربانی صاحب بھاگے اور طالبان اور القاعدہ اکٹھے ہو گئے، اور پھر ملا عمر صاحب جو ہیں ان کا جب کابل پہ قبضہ ہو گیا تو پاکستان نے فوراً ان کی حکومت تسلیم کر لی، اور افغان ایمبیسی یہاں پہ کھل گئی اور پاکستانی سفارت خانہ کابل میں کھل گیا۔ اس وقت 1996 میں مجھے یاد ہے کہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی حکومت تھی، اور نصیر اللہ بابر صاحب کوشش کر رہے تھے کہ ان کے درمیان کوئی ایگریمنٹ ہو جائے، جو افغان فیکشنز ہیں احمد شاہ مسعود اور ملا عمر کے درمیان کوئی ایگریمنٹ ہو جائے۔ مجھے آج بھی ڈیٹ یاد ہے کیونکہ میرا نصیر اللہ بابر صاحب کے ساتھ بڑا قریبی رابطہ تھا۔ 6 نومبر 1996 کو ایک میٹنگ ہونی تھی اسلام آباد میں، جس میں کہ طالبان اور ناردرن الائنس کے جو تھے احمد شاہ مسعود اور رشید دوستم اور دیگر جو فیکشنز تھے، ان سب کے نمائندوں نے اکٹھا ہو کے ایک ایگریمنٹ کا اعلان کرنا تھا کہ جی ہمارے سارے معاملات، سارے اختلافات ختم ہو گئے ہیں اور اب ہم سارے ایک پیج پہ آ گئے ہیں، اور اس میں نصیر اللہ بابر صاحب ایک اہم کردار ادا کر رہے تھے۔ لیکن ہوا کیا کہ امریکہ کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ امریکہ جو ہے وہ یہ اس کا یہ خیال تھا کہ یہ یونوکول جو ہے یہ اس کو کانٹریکٹ ملے گا گیس پائپ لائن کا، لیکن وہ گیس پائپ لائن کا جو کانٹریکٹ ہے وہ پاکستان نے MOU سائن کر دیا ایک ارجنٹینین کمپنی تھی بریڈاس، اور بے نظیر بھٹو کی حکومت جو ہے اس پہ پریشر آیا کہ آپ یہ بریڈاس کے ساتھ نہ کریں، یونوکول کے ساتھ کریں۔ اب یونوکول نے تو پیسے لگائے ہوئے تھے افغان طالبان پہ، تو یہ ایک اختلاف آیا، تو لہٰذا جناب بے نظیر بھٹو کی حکومت جو ہے وہ 5 نومبر 1996 کو فاروق لغاری صاحب پریزیڈنٹ آف پاکستان تھے، ان کے ذریعے برطرف کروا دی گئی۔ اور یہ جو ایک افغانستان میں ایک پیس ہونا تھا، یہ ایک دفعہ پھر امریکہ بہادر جو ہے اس کی وجہ سے یہ ایک دفعہ پھر پورا پیس پروسیس ڈسرپٹ ہو گیا۔ اب اس کے بعد نواز شریف صاحب کی حکومت آ گئی، تو نواز شریف صاحب کی حکومت کو بھی مجبور کیا گیا جناب کہ آپ نے جو ہے یہ پالیسی برقرار رکھنی ہے، اور پھر یہ معاملہ جو ہے پھر یہ بریڈاس سے لے کے یہ گیس پائپ لائن کا پروجیکٹ یونوکول کے پاس چلا گیا۔ یہ میں جو آپ کو باتیں بتا رہا ہوں یہ ہمارے ایک امبیسڈر ہے سید ابرار حسین صاحب، یہ افغانستان میں انہوں نے سرو کیا ہے، ان کی کتاب ہے افغانستان ملا عمر سے اشرف غنی تک۔ انہوں نے بہت سی باتیں اس اپنی کتاب میں لکھی ہوئی ہیں۔ انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ ہم تو جناب اشرف غنی کو GHQ میں بلا کے اس کو گارڈ آف آنر دیتے رہے ہیں، اور اس کے باوجود وہ ہمارے خلاف سازشیں کرتا تھا۔